موضوع پر جب سیاست کی بات کریں تو سیاست کے مغل اعظم عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے انتخاب سے آؤٹ کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک قانونی لا فرم سے یہ رائے لی تھی کہ عمران خان چونکہ اس وقت جیل میں ہیں، ان پہ مقدمے ہیں، تو کیا عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے الیکشن کے لیے اہل قرار دینا چاہیے۔ تو اس لا فرم نے کہا کہ عمران خان چونکہ سزا یافتہ ہیں لہٰذا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا چاہیے، تو لہٰذا آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کا نام نکال دیا تھا الیکشن سے، چانسلر کے الیکشن سے۔ اور جب عمران خان نے نام دیا، زلفی بخاری کو اجازت دی کہ میرا نام دے دیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے، تو اچانک یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو انتخاب ہے چانسلر کا، یہ پوری دنیا کا موضوع بن گیا۔ بے حساب ای میلیں کی گئی آکسفورڈ یونیورسٹی کو کہ عمران خان کو نہ رکھا جائے کیونکہ وہ طالبان ہاں کے حامی ہیں، وہ انہوں نے اسامہ کو شہید کہا ہوا ہے، ان کے خواتین کے خلاف بڑے منفی قسم کے ریمارکس ہیں، اور وہ سزا یافتہ ہیں اور کرپشن پہ جیل میں ہیں، اور لا تعداد عمران خان کے حق میں ای میلز کی گئی آکسفورڈ یونیورسٹی کو کہ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کرکٹر ہیں اور ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان رہے، شوقت خانم ہسپتال انہوں نے بنائے، ایجوکیشن کے لیے نمل یونیورسٹی بنائی، وہ برطانیہ کی ایک اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس ساری ڈیبیٹ کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک لا فرم سے رائے لی، لا فرم نے کہا کہ نہ لڑنے دیا جائے انتخاب، تو لہٰذا انہوں نے عمران خان کو آؤٹ کر دیا۔ اب زلفی بخاری نے خط لکھا ہے اپنے وکلا کے ذریعے آکسفورڈ یونیورسٹی کو، اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو چانسلر کا انتخاب تھا اس میں عمران خان کو کیوں آؤٹ کیا ہے؟ اور زلفی بخاری نے کہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا فیصلہ غیر منصفانہ اور سیاسی ہے، یونیورسٹی کو بتانا ہوگا کہ اس پر کس قسم کا دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کو نکال دیا گیا، اگر یونیورسٹی نے مناسب جواب نہ دیا تو لندن ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ تو لہٰذا زلفی بخاری ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے خلاف لندن ہائی کورٹ جائیں۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع پر، اور وہ تیسرا موضوع ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اگر پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر خامند دوسری شادی کر لے تو پہلی بیوی نکاح کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اسلامی نظریاتی کونسل نے شریعت کے برعکس قرار دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ مرد کے دوسرے، تیسرے، چوتھے نکاح کی شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلی بیوی سے اجازت کے بنا دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینا غیر شرعی ہے۔ آئین کے مطابق کوئی بھی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا، اور ہم اس کو اپنے ایجنڈے پہ لائیں گے اور سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ تو وہ خواتین جو خوش تھیں کہ اب خامند قابو میں آ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے اگلی شادی کر لی تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم ان کو چھوڑ سکتی ہیں یا نکاح ختم کر سکتی ہیں، لہٰذا اب خامند کے سر پر ہماری تلوار لٹکتی رہے گی، ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر شرعی ہے، سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں قرار دے سکتی کہ اگر خامند پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لے تو پہلی بیوی نکاح ختم کر لے، ایسا اسلام میں نہیں ہے، یہ غیر شرعی فیصلہ ہے۔ اس پاکستان میں اب اگر خامند پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو اس کو سزا بھی ہے، جرمانہ بھی ہے، اور اوپر سے جب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو بہت ساری خواتین نے لڈیاں ڈالی تھی، لیکن اب اسلامی نظریاتی کونسل نے اس فیصلے کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔